بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ زکوٰۃ کے پہلے عشرے میں النور چینل کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم ذکر کر رہے تھے ماہ زکوٰۃ کا۔ ماہ زکوٰۃ کے پہلے 10 دن ایام کریمین کہلاتے ہیں۔ اس کی ابتدا جناب فاطمہ معصومہ کم کی ولادت سے ہوتی ہے اور 10 زکوٰۃ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر یہ دن ختم ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ پہلی کہانی ہم نے سنی جناب فاطمہ کی، تو اگلی کہانی کیوں نہ ان کے بھائی کی ہو جائے جن کا نام ہے امام رضا علیہ السلام۔ آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی مشکل کام پر جاتے ہیں، مثلا کوئی ایگزام ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں سے کوئی سفر پڑ جاتا ہے، تو جو ہمارے گھر کی امیاں ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے بازو پر ایک پٹی باندھ دیا کرتے ہیں، جس میں تھوڑے سے پیسے رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ ہمارا سفر مکمل ہو جاتا ہے یا ہم اس مشکل سے نکل آتے ہیں تو وہی پٹی کھول کر وہ پیسے وہ کسی کو صدقے میں دے دیا کرتی ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں یہ امام ضامن ہے۔ آج کی کہانی اسی امام ضامن کی کہانی ہے۔ امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانے والے کو، مشکل میں ہونے والے کو، بیماری میں رہنے والے کو اس امام کے سپرد کر رہے ہیں جو ضمانتیں دینے والے ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویسے تو ہر امام ہماری ضمانت کرنے والے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ لقب خاص طور پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ان کا اسپیشل لقب ہے، امام ضامن، ضمانتیں دینے والے امام، حفاظت کرنے والے امام۔ اور ایسا ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی ریفرنس سے، اسی مناسبت سے ان کا ایک اور نام ہے ضامن آہو، یعنی ہرن کی ضمانت دینے والا۔ پیارے بچوں، حضرت امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ جب سفر پر نکلے تو تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو، فیمیل ہرن کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ وہ ہرنی بہت کوشش کر رہی ہے کہ آزاد ہو جائے، لیکن وہ اسے آزاد نہیں کر رہا۔ جب امام اس کے قریب پہنچے تو اس ہرنی نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی اسپیشل انسان ہے، یہ تو کوئی اسپیشل پرسنالٹی ہے۔ تو اس ہرنی نے امام سے کہا، امام، میں چاہتی ہوں کہ میں نجات حاصل کروں، کیونکہ میرا بچہ بھوکا ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی، اسے دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو امام نے کہا اس شکاری سے، تم اسے چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آ جائے گی، یہ تمہاری قید میں ہمیشہ رہے گی۔ ادھر امام نے ضمانت دی، ادھر اس شکاری نے تھوڑا سوچا، لیکن پھر ہرنی کو بھیج دیا اور پھر امام سے کہا، امام، آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ جانور واپس آئے گا؟ امام نے کہا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور جو ہم معصوم سے وعدہ کرتا ہے وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ دن گزر گیا، شام ہونے لگی، اس شکاری نے امام سے کہا، دیکھا آپ نے، وہ ہرنی واپس نہیں آئی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ دور سے اس نے دیکھا کہ وہ ہرنی واپس آئی۔ اس نے امام کے پیروں میں اپنے سر کو جھکایا، جیسے کہہ رہی ہو، اے امام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جانے دیا، میرے بچے کی زندگی بچ گئی۔ شکاری یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس کے دل میں ایک شرمندگی ہوئی کہ اس نے امام کی بات پر شک کیا، حالانکہ وہ ہرنی امام سے وعدہ کر کے گئی اور امام کی سچائی کو، امام کی حقیقت کو سمجھ گئی۔ اور پھر اس نے امام سے کہا، اے امام، میں اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں اور آپ کا قیدی بننا چاہتا ہوں۔ آپ تو ضامن آہو ہیں، آپ کی ضمانت پر اگر ہرنی کو نجات مل سکتی ہے تو پھر تو ہمیں بھی دنیا کی لالچ سے نجات مل سکتی ہے۔ پیارے بچوں، امام رضا علیہ السلام
صرف ہرنی کے ضامن نہیں ہیں، وہ ہمارے ضامن ہیں۔ روایات میں بیان ہے، جو بھی امام رضا کی زیارت کو جاتا ہے، امام رضا قبر مبارک اس شخص کی قبر میں اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کی مشکلوں کو آسان بناتے ہیں۔ اور زندگی میں بھی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم امام کی ضمانت میں جا کر خود کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ بازو پر امام ضامن باندھتے ہیں، یہ محض کپڑا یا چند پیسے نہیں ہیں، یہ امام سے آپ کی محبت ہے، امام پر آپ کا یقین ہے، اعتبار ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنی امانت میں لے لیا ہے، وہ آپ کے امین بن گئے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں جلد مشہد مقدس دکھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویسا کر دے جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں، تاکہ ہم جب امام ضامن کی ضمانت لے کر اپنے وقت کے امام کے سامنے جائیں تو ہم اس فخر کے ساتھ جائیں کہ ہم نے امام کی ضمانت کا حق ادا کیا۔ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، اور دیکھیے یہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔